الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے اور یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے پورا مجمع زور سے کہیے آمین مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے اور خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں وعدہ لیا ہے نہ کبھی جام لیا ہے وعدہ لیا ہے نہ کبھی جام لیا ہے جب حد سے بڑھا غم تو تیرا نام لیا ہے سبحان اللہ برادران ملت اسلامیہ اب میں جلدی سے اپنی بات شروع کروں اس لیے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ آپ لوگ یا تو یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مولانا نے بیٹھتے ہی بیٹھتے چوکے چھکے نہیں لگائے دیکھیے تقریر میں اور نعت شریف میں شاید یہی ایک فرق ہوتا ہے نعت شریف پڑھنے کے لیے آدمی کھڑا ہوتے ہی چوکے چھکے لگانا شروع کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر مقرر بیٹھتے ہی بیٹھتے چوکے چھکے لگانا شروع کر دے تو پھر پبلک کی سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں سے شروع کیا اور کہاں پر آخر کیا
یہ آپ جانتے ہیں. اور ذکر شہادت حسین بیان کرنا یہ کوئی کھیل نہیں اور نہ ہی اس کو سننا کھیل ہے. آپ لوگ میرے بھائی جو پیچھے سے اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، کچھ نوجوان بھائی ہیں، کچھ بچے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی وہ اب اٹھک بیٹھک نہ کریں، اس لیے کہ ذکر شہید اعظم کانفرنس آپ حضرات نے سجائی رچائی اور تمام کمیٹی والوں نے مجھے ایک موضوع دیا کہ قاری صاحب آپ کو ذکر شہادت حسین بیان کرنا ہے اور مفتی گلفام صاحب قبلہ کو بعد شہادت کا میٹر بیان کرنا ہے. تو اب دیکھیے مقرر اپنا ایک انداز، اپنا ایک میٹر ذہن میں لے کر کے کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے. اگر سامنے سے اٹھک بیٹھک ہوتی رہتی ہے تو اس کا موڈ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو برائے مہربانی میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جتنی دیر بھی پروگرام کو سماعت کریں، دل جمی کے ساتھ پروگرام کو سنیں اور یہ سوچ کر کے جلسے میں بیٹھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلسے میں بیٹھے ہیں، نہ کہ آپ کی نیت میں یہ ہو کہ ریاکاری ہو یا دکھاوا ہو یا یہ ہو کہ صاحب کمیٹی والوں کے سامنے ہمارے جانے والوں کی لسٹ میں نام آیا کہ نہیں آیا. کمیٹی والا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم اور آپ کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، آپ سب کی دعائیں ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ ہے. میں نے بہت دنوں شاعری کی ہے، بہت دنوں، اور اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے. میں جتنے کلام پڑھتا سب اپنے لکھے ہوئے کلام پڑھتا تھا، لیکن کل ملا کے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جلسے میں بیٹھنے کے بعد قوم کو جو سبق ملتا ہے، جو نصیحت ملتی ہے، وہ تقریر ہی سے ملتی ہے. اگر کچھ پیغام ملتا ہے تو وہ تقریر ہی سے ملتا ہے. میں اس کا مخالف نہیں کہ نعتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں، لیکن ایک وقت ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. گھڑی کے 11:15 بج رہے ہیں اور ابھی تک نعت خوانی ہی چل رہی ہے. 2 خطیب آپ کے ابھی باقی ہیں. ٹوٹی پھوٹی میری بھی تقریر ہوگی اور آپ کے ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام حسین صاحب قبلہ، جن کو کہ آپ کو بھرپور طریقے سے سننا ہے، وہ بھی قیام گاہ پر ابھی بیٹھے ہیں. آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کس وقت دونوں آپ تقریریں سنیں گے اور کس وقت اب پھر سے آپ اپنے آپ شاعروں کو سنیں گے. کم از کم تھوڑا نظام پہ، تھوڑا ٹائم ٹیبل پہ تو کنٹرول کر کے چلنا چاہیے. بہرحال طریقہ اہل سنت کے مطابق اور اپنی عادت کے موافق صرف 2 شعر، کلام بہت لمبا ہے لیکن صرف 2 شعر میں بھی پڑھوں گا، یہ سوچ کر کے تاکہ سرکار کے مدح خانوں میں اپنا بھی نام آ جائے. بلند آواز سے درود پاک کا چرچا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. بہت اچھا سن رہے ہیں آپ لوگ، ہم لوگ اتنا اچھا پڑھ نہیں پا رہے ہیں جتنا آپ سن رہے ہیں. پہلا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے، مچل کر کے بولیے سبحان اللہ. آگے سے پیچھے تک ایک مرتبہ بول دیں ذرا زور سے، یا رسول اللہ. اب شعر سماعت فرمائیے. کہ دم آخر خدا رہا بس، سبحان اللہ. دم آخر خدا رہا بس، یہی پیغام لکھ دینا. دم آخر خدا رہا بس، یہی پیغام لکھ دینا. دم آخر خدا رہا بس، یہی پیغام لکھ دینا. یہی پیغام لکھ دینا. رسول پاک کا میرے کفن پر نام لکھ دینا. رسول پاک کا میرے کفن پر نام لکھ دینا. دم آخر خدا رہا بس. اور باز کھیڑا کے بزرگ دوستو، ایک شعر بہت ہی اچھا آپ کی سماعتوں کے حوالے، کہ در سرکار کو جس نے لبوں سے اپنے چوما ہو. یا
رسول اللہ، حسان بھائی آپ کی توجہ، در سرکار کو جس نے لبوں سے اپنے چوما ہو، لبوں سے اپنے چوما ہو، یہ اس کی زندگی کا سب سے اچھا کام لکھ دینا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن شہید اعظم کانفرنس سرزمین باز کھیڑا، حضرت علامہ ذاکر حمیر پوری، نعرے تکبیر۔ اور کبھی بھولے سے بھی نجدی تمہارے گھر نہ آ جائے، تو اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بولیے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ اب شعر سماعت فرمائے، کبھی بھولے سے بھی نجدی تمہارے گھر نہ آ جائے، تمہارے گھر نہ آ جائے، تو تم دروازے پر احمد رضا کا نام لکھ دینا، تو تم دروازے پر اختر رضا کا نام لکھ دینا، رسول پاک کا میرے درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ باز کھیڑا کے سنی بھائیوں، بزرگوں، دوستو، مجھے اہل کمیٹی نے بتایا کہ قاری صاحب یہ ہمارا اس سال چوتھا جلسہ ہے شہید اعظم کانفرنس کا۔ اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں، ایک شاعر کہتا ہے کہ ہے یہی ایک لازوال کمال جس میں دھوکہ نظر نہیں آتا، ہے یہی ایک لازوال کمال جس میں دھوکہ نظر نہیں آتا، اور اس کے سائے میں ساری دنیا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا، اس کے سائے میں ساری دنیا ہے جس کا سایہ نظر نہیں آتا، اور مجسم نور ہی بس نور تھا چہرہ محمد کا، سب بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجسم نور ہی بس نور تھا چہرہ محمد کا، چمن کی ہر کلی پڑھنے لگی کلمہ محمد کا، اگر کافر پہ پڑ جاتا تو وہ بھی جنتی ہوتا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا، خدا نے اس لیے رکھا نہیں سایہ محمد کا۔ شعر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات میں یہی ہوتا ہے، 10-15 منٹ کے بعد آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ، امید قوی ہے 15-20 منٹ کے بعد پھر مجھے یہ ساری باتیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے، تیسرے رکوع کی دوسری آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن ہم اور آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ باز کھیڑا کے سن لی بھائیو، آپ نعت پاک کو سن کر کیسے جا رہے تھے جیسے جلسہ ختم ہو گیا ہے، لیکن چوتھا سال ہو گیا شہید اعظم کانفرنس کا پروگرام کراتے ہوئے، لیکن ابھی اگر میں پوچھنے لگوں بتاؤ ہمارے
ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے تو کہاں سے ہوتا ہے، اور جب سال ختم ہوتا ہے تو کون سے مہینے پر ہوتا ہے؟ تو یقیناً آپ یہی کہو گے ذاکر حمیر پوری، ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے جنوری کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر کی 31 تاریخ کو ختم ہوتا ہے، یقیناً یہی جواب ملے گا۔ لیکن پیارے ایسا نہیں، اور حضرات غلطی آپ کی بھی نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں غلطی تمام ہی لوگوں کی ہے۔ جب جنوری کی پہلی تاریخ ہوتی ہے ہم صبح کو اٹھ کر کے اپنا موبائل کھول کر کے دیکھتے ہیں تو حضرات ہمیں آیا ملتا ہے کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ ہم روڈوں پر لکھا ہوا دیکھتے ہیں نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ ایک دوسرا بھائی دوسرے بھائی کو خط میں لکھتا ہے نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ کہاں گئی تمہاری وہ حسینیت کہ جو جنوری کی پہلی تاریخ آنے پر ایک دوسرے مسلمان بھائی کو مبارکباد دیتے ہو، نیا سال مبارک ہو؟ ارے تمہیں خبر نہیں ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے تو پیارے جنوری کی پہلی تاریخ سے نہیں بلکہ محرم کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج محرم کی 6 تاریخ ہے، جب محرم کی پہلی تاریخ آئی ہوگی یہاں پر ایمانداری کے ساتھ وہ لوگ ہاتھ اٹھائیں کہ جنہوں نے اپنے دوسرے بھائی کو مبارکباد دی ہو کہ نیا سال مبارک ہو۔ ہے کوئی ہمارا بھائی؟ ماشاءاللہ۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، یہ اہل کمیٹی جتنے نوجوان حضرات ہیں سب باسلیقہ اور باشعور ہیں۔ ان کو دیکھ کر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ نشہ ایمان ہوتا ہے، سراحی دین ہوتی ہے، نشہ ایمان ہوتا ہے، سراحی دین ہوتی ہے، اور جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ اکیلے میں پریشانی میں تنہائی میں فرقت میں تمہاری یاد گویا سورہ یاسین ہوتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جنوری کی پہلی تاریخ کو مبارکباد دینے والوں، تمہیں خبر نہیں ہمارا سال جب شروع ہوتا ہے تب بھی محرم کی تاریخ سے شروع ہوتا ہے، یعنی اور آگے کہہ لینے دیا جائے ہمارا سال اسلامی جب شروع ہوتا ہے تب بھی قربانی سے ہوتا ہے، اور سال جب ختم ہوتا ہے تب بھی قربانی پر ہوتا ہے۔ سال کے شروع میں پیارے آقا حسین اعظم نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اپنی آل کو قربان کیا، اور ایک قربانی وہ پیش کی ہے جس کی آج تک دنیا مثال نہ لا سکی۔ وہ کون سی قربانی ہے؟ اہل علم کو چھوڑ کر پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہمت ہے تو بتاؤ، جس طریقے سے ابھی آپ حضرات نے جنوری اور محرم کے تاریخ سے تعلق سے ہاتھ اٹھائے تھے، پیارے اگر ہمت ہے تو اب بتائیے وہ کون سی قربانی ہے امام حسین کی جس کی آج تک دنیا مثال نہ لا سکی؟ برادران ملت اسلامیہ، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں یہ قربانی آپ ابھی نہیں بلکہ صبح تک نہیں بتا سکتے وہ کون سی قربانی ہے جس کی آج تک دنیا مثال نہ لا سکی۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ تو کیا بڑے بڑے اچھے نہیں بتا سکے، اس لیے کہ حسین اعظم کی وہ قربانی ہی ایسی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل مبارکباد ہے ہمارے وہ تمام نوجوان حضرات اور اہل بانس کھیڑا جنہوں نے شہید اعظم کانفرنس کو سجانے کے بعد ذاکر حمیر پوری کو دعوت دی۔ اب حضرات آنے کے بعد میں مبارکباد دیتا ہوں اور یہ کہہ کر کے دیتا ہوں کہ جو بس میں نبی کو، کیا بات ہے، سبحان ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، جو بس میں نبی کو سوارا کریں گے، جو بس میں نبی کو اجی سوارا کریں گے، وہ بخش کا اپنی سہارا کریں گے، وہ بخش کا اپنی سہارا کریں گے، اور بانس کھیڑا کے رہنے والوں
کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہ ہے ارادہ۔ اچھا ہمارے نمبر پہ آپ کم کیوں بول رہے ہیں؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہیں کر رہے؟ ہاں شاید لوگ پڑھ رہے تھے تب تو آپ بہت اچھل اچھل کے داد دے رہے تھے، کبھی کھڑے ہو کر کے بھی دے رہے تھے حضرات، کبھی ہاتھ ہلا کر کے دے رہے تھے۔ اب ہم بھی ہاتھ ہلانا شروع کروا دیں تو سارا ٹائم اسی میں ہو جائے گا، ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، آپ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، ابھی تقریر شروع کر رہا ہوں، اللہ کا احسان ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کر دوں، بار بار کسی کے کہلوانے سے مت بولو، اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کے کہنے سے کہا تو یہ کسی کے حکم کی تعمیل ہوگی، اور اگر آپ نے اپنے شوق سے کہا تو پھر یہ آپ کے عشق کی دلیل ہوگی۔ اب دونوں باتیں آپ کے سامنے ہیں، یا تو کسی کے حکم کی تعمیل کرتے رہیے اور یا اپنے عشق کی دلیل پیش کرتے رہیے۔ مجھے اپنا کام کرنا ہے، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ ارے باس کھیڑا کے رہنے والوں کا جی واہ واہ واہ۔ یہ ہے ارادہ، ان سب سننے والوں کا یہ ہے ارادہ، کہ یہ جلسہ ہم اپنا دوبارہ کریں گے، نعرے رسالت۔ ہمیں یار کم سے کم آواز نکالی، دوبارہ کریں گے۔ اور حضرات کہتے ہیں کہ لوہا گرم ہو تو چوٹ مار دینا چاہیے۔ اب چونکہ آپ بھی گرم ہو چکے ہیں اور الحمدللہ میرا گلا بھی گرم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آئیے ایک شعر اور پڑھ دیا جائے۔ ارے ملے گا ہمیں پاس جی 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 واہ۔ جنت کا اس دم۔ حضرات اگر ہندوستان چھوڑ کر کے سعودی جاؤ گے پاس کی ضرورت پیش آئے گی، امریکہ و افریقہ جاؤ گے تب بھی پاس کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ پاس کہاں بنے گا؟ وہ دنیا کے کسی شہر میں ہی بنے گا۔ لیکن پیارے اگر جنت میں جاؤ گے تب بھی پاس کی ضرورت پیش آئے گی، اور وہ پاس کہاں بنے گا؟ وہ بریلی میں نہیں، مراد آباد میں نہیں، رامپور میں نہیں، لکھنؤ جیسی راجدھانی میں نہیں، بلکہ وہ ذاکر حمیر پوری سے پوچھئے، ملے گا ہمیں پاس اجی جنت کا اس دم، کہ جس دم کے آقا اشارہ کریں گے، کہ جس دم کے آقا اشارہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت۔ جشن شہید اعظم کانفرنس سرزمین باز کھیڑا، حضرت علامہ ذاکر حمیر پوری۔ برادران ملت اسلامیہ، امام حسین نے سال کے شروع میں اپنی جان کو قربان کیا، اپنی آل کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا، اور پیارے ایک قربانی وہ پیش کی ہے جس کی آج تک دنیا مثال نہ لا سکی۔ اور سال کے آخر میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کو پیش کیا، اپنے بیٹے کے دست و پا کو باندھ دیا ہے، اپنے چہرے پر پٹی باندھ لی ہے، چھری چلانا شروع کی۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب چھری کو چلا رہے ہیں، چھری حضرت اسماعیل کا بال برابر گلا نہ کاٹ رسی۔ عزیزان گرامی، اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب اسی کو چھری کو پتھر پر مارتے ہیں، چھری پتھر کو تو ٹکڑے کر دیتی ہے، لیکن جب اسی کو حلقے اسماعیل پر چلاتے ہیں بال برابر گلا نہیں کاٹتی۔ آپ نے پھر پتھر پر مارا، پھر پتھر دو ٹکڑے ہو گیا۔ نقطہ سماعت فرمائے، اس وقت آپ نے چھری سے کہا تھا، اے چھری تیرا کام کیا ہے؟ چھری نے جواب دیا تھا، کاٹنا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، اے چھری جب تیرا کام کاٹنا ہے تو پھر گلا کاٹتی کیوں نہیں؟ باز کھیڑا کے بزرگوں دوستو، اس کے آگے چھری نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے پیغمبر آگ کا کام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا جلانا، تو چھری نے جواب دیا کہ آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جلایا کیوں نہیں؟
حضرت ابراہیم خلیل اللہ جواب دیتے ہیں اے چھری نمرود ایک مرتبہ کہتا تھا جلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بار بار آتا تھا مت جلا. اب چھری کہتی ہے اللہ کے پیغمبر آپ ایک مرتبہ کہتے ہو کاٹ، رب تبارک و تعالیٰ کا بار بار حکم آتا ہے مت کاٹ. لیکن حضرات اس میں حکمت کیا تھی؟ آخر گلا کٹ کیوں نہیں رہا تھا؟ جب خواب میں دیکھا تھا قربانی کرو، 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر دیکھا قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے، پھر دیکھا قربانی کرو، پھر 100 اونٹ قربان کر دیے. لیکن پیارے اس کے آگے آپ نے خواب میں دیکھا اے ابراہیم ہماری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جسے اپنی نظر میں زیادہ خوبصورت سمجھ ہو. حضرات جب لفظ خوبصورت کی بات آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کے بعد میں حسنین کریمین سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. اسی کی ترجمانی حضور اعلی حضرت فاضل بریلوی اس طرح فرما رہے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. ارے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. برادران ملت اسلامیہ ہلکا سا کو دیجیے مائکروفون ہلکا سا تاکہ تھوڑی آواز بھاری ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ اس میں دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ کا گلا اگر اس دن کٹ جاتا تو پھر شہید اعظم کا خطاب امام حسین کو نہیں ملتا بلکہ شہید اعظم کا خطاب پھر حضرت اسماعیل کو ہی ملتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے شہید اعظم کا خطاب یہ حضرت امام حسین کے لیے ہی خاص رکھا تھا. باز کھیڑا کے اب میرے بزرگوں دوستو ذرا آؤ کلیجہ تھام کر کے بیٹھو. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی. لوگوں جانتے ہو وہ چوتھی قربانی کون سی ہے جس کی آج تک دنیا مثال نہ لا سکی؟ اسی سے اپنی تقریر کو لے کر کے چل رہا ہوں اس لیے کہ وقت کی قلت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی آل کو قربان کیا، اپنے مال کو قربان کیا. اب وہ چوتھی قربانی کون سی ہے؟ جب آپ سنو گے تو کہو گے یہ تو ہم بھی بتا دیتے لیکن بتا نہیں سکتے. پیارے وہ چوتھی قربانی ہے وطن کی قربانی. یہ وطن کی قربانی کوئی کھیل نہیں ہوتی. اگر آج آپ سے گورنمنٹ کا کوئی آدمی آ کر کے یہ کہہ دے کہ باس کھیڑا چھوڑ دو، اتر پردیش صوبے کو چھوڑ دو، کسی دوسرے صوبے میں جا کر کے رہو یا کسی دوسرے ملک میں جا کر کے رہو، ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب امام حسین نے اس مدینے کو چھوڑا ہوگا جس مدینے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کی انگلی پکڑ کر کے مدینے کی گلیوں میں ٹہلایا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے، اس وقت حسین اعظم نے جب وہ مدینہ چھوڑا ہوگا حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ یہی تو وجہ تھی کہ جب امام حسین نے سفر شروع کیا تھا مدینے سے تو سب سے پہلے اپنے نانا جان کے روضے پر حاضری دی تھی. لیکن یہ بتاؤ جب امام حسین نے سفر شروع کیا تھا تو دن میں کیا تھا یا رات میں؟ اسٹیج پہ سے کوئی نہ بولا. رات میں. ماشاءاللہ یہ جواب ہمارے بھائی کس نے دیا؟ اللہ ان کو سلامت رکھے اور تمام اہل باس کھیڑا کو سلامت رکھے، سب کو جنتی بنا دے. کیا حکمت تھی؟ رات میں سفر شروع کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ اس مدینے کو مکہ المکرمہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے تھے تو دن میں نہیں بلکہ رات میں آئے تھے. آقا نے فرمایا تھا بیٹا حسین
ایک دن وہ ہوگا جس مدینے کو تمہارے نانا جان آئے ہیں، اسی مدینے کو تمہیں ایک دن چھوڑنا پڑے گا۔ تو بیٹا حسین تم دن میں نہیں بلکہ رات میں چھوڑ کر کے جانا، تاکہ تمہاری ضرورت بھی پوری ہو جائے اور تمہارے پیارے آقا کی پیاری سنت بھی ادا ہو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا ہم اور آپ جو کام کریں سنت مصطفیٰ کے مطابق کریں۔ سفر شروع کیا امام حسین نے، اپنے نانا جان کے روضے پر حاضر آئے، آنے کے بعد میں سلام کیا، فاتحہ پڑھی اور رو کر کے عرض کرتے ہیں نانا جان آج آپ کا نازو کا پالا حسین آپ کی بارگاہ میں رن کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ اے نانا جان آج آپ کا نازو کا پالا حسین آپ کی بارگاہ میں آپ کی دعائیں لینے کے لیے آیا ہے۔ عزیزان گرامی رو رہے ہیں اور چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک دو قدم چلے تھے، پھر پلٹ کر کے پیچھے کو مڑ کر کے دیکھ لیا اور پھر واپس آ گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ جب سفر شروع کرتے ہو، اگر 10-20 دن جانے کے لیے کہیں پر جاتے ہو تو بار بار اپنی بستی کو مڑ کر کے دیکھتے ہو، جہاں تک تمہارے کھیت باڑی نظر آتی ہے وہاں تک مڑ کر کے دیکھتے ہو، جہاں تک بستی کی ایک ایک گھر نظر آتا ہے مڑ کر کے دیکھتے ہو۔ امام حسین سفر شروع کر رہے ہیں، 2 قدم چلے ہیں، پھر مڑ کر کے دیکھ لیتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو گئی اور پھر پلٹ کر کے واپس آئے اور آنے کے بعد میں پھر نانا جان کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے نانا جان نانا مجھ کو دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں۔ ذرا زور سے بولو، نالا مجھ کو دیکھیے میں آپ کی تصویر ہوں اور جس کو کاندھے پر بٹھاتے تھے وہی شبیر ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، جشن شہید اعظم کانفرنس سرزمین باز کھیڑا، علامہ ذاکر حسین حمیر پوری۔ اور مدینے کا منظر یاد آتا ہے تو کہتے ہیں کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، اور میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ برادران ملت اسلامیہ رو رو کر کے اجازت لے رہے ہیں، لیکن ابھی قبر انور سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ باز کھیڑا کے سنی بھائیوں، اب امام حسین نے دیکھا نانا جان کی قبر انور سے کوئی آواز نہ آ سکی تو آپ نے بچپن یاد دلایا، اے نانا جان آپ میرے وہی نانا جان ہیں، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے جانتے ہو۔ سرکار امام حسین کا بچپن ہے، سرکار مسجد نبوی میں خطبہ شریف دے رہے ہیں اور امام حسین مسجد نبوی میں جاتے ہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے کہیں کسی وجہ سے پاؤں آپ کا الجھ گیا اور امام حسین وہاں گر جاتے ہیں۔ سرکار کی نظر نبوت امام حسین کو منبر شریف سے دیکھ رہی تھی، سرکار نے دیکھا میرا نواسا بھیڑ کی وجہ سے گر گیا ہے، آ کر کے اپنے نواسے کو آغوش محبت میں لے لیا۔ سرکار امام حسین بچپن یاد دلا رہے ہیں، اے نانا جان آپ میرے وہی نانا جان ہیں کہ میری وجہ سے آپ نے خطبہ بند کر دیا تھا۔ حضرات آؤ تھوڑا سا اور قریب کروں، صرف آپ نے لفظ حسین سنا ہے، کبھی اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ آج مجھے کہہ لینے دیا جائے، جلدی مت کرنا، مفتی گلفام صاحب قبلہ کی بھی تقریر ہونا ہے، لیکن ایک تاریخ پڑھ کر کے
کے سنا رہا ہوں، آج ہم اور آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی، رشتہ دار کو خبر نہیں ہوتی، کسی دوست احباب کو خبر نہیں ہوتی بیٹا آیا ہے یا بیٹی آئی ہے، لیکن یہ آنے والا ہے کون؟ امام حسین جب دنیا میں تشریف لائے ہیں، اب اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ علمی نقطہ ہے، آپ بھی ذہن میں دیر سے آئے گا۔ اب امام حسین دنیا میں تشریف لائے، صبح صبح کا وقت ہے، سرکار مسجد نبوی سے تشریف لا رہے ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں، راستے میں سرکار کو خبر ملی یا رسول اللہ آپ کا نواسا دنیا میں تشریف لایا ہے، ساتھ میں حضرت علی شیر خدا بھی ہے۔ سرکار کو جیسے خبر ملی، سرکار اپنی بیٹی کے گھر گئے، جانے کے بعد میں ایک دم اندر پہنچے، پہنچنے کے بعد میں امام حسین کو جا کر کے گود میں لیا، آغوش محبت میں لے لیا، پیشانی کو چوم لیا، اس کے بعد کیا کیا جانتے ہو کیا کیا تھا؟ یہ بھی نہیں بتا سکتے۔ سرکار نے جانے کے بعد اپنے نواسے کو گود میں لینے کے بعد سب سے پہلے داہنے کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی، پتہ یہ چلا یہ اذان پڑھنا کیا ہے، یہ سرکار کی اعلیٰ درجے کی اعلیٰ سنت ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب یہی تک محدود نہیں، جب سرکار اذان پڑھ چکے، سرکار نے فرمایا بیٹا حسین تم اس آواز کو پہچان لو، بیٹا حسین تم اس آواز کو پہچان لو، میرے لال تم اس آواز کو پہچان لو۔ تاریخ گواہ ہے جب سرکار نے اتنا فرمایا اس وقت حسین کے لب ہلے تھے، حسین کے لب ہلے تھے۔ حسین اعظم نے کچھ بولا تھا، کیا بولا تھا؟ بولا ہی تو ہوگا تبھی تو لب ہلے ہوں گے، ورنہ لب ہلانے کی ضرورت کیا تھی؟ لب ہلتے کیوں؟ باز کھیڑا والوں تاریخ کا مطالعہ کرو تو پتا چلتا ہے۔ جب سرکار نے فرمایا تھا بیٹا حسین اس آواز کو پہچان لو، تو حسین اعظم نے کہا تھا اے نانا جان پہچان لیا، اگر یہ آواز میرے نانا جان کی ہے تو یہ کان بھی آپ کے نواسے ہیں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے نانا جان لوگ مسلوں پر قرآن پاک پڑھیں گے، لوگ سفر میں قرآن پاک پڑھیں گے، لوگ حضر میں قرآن پاک پڑھیں گے، مگر آپ کا نواسا کرب و بلا کی تپتی ہوئی ریت ہوگی، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا اور تلاوت قرآن پاک کرتا ہوگا۔ اور یہی تک محدود نہیں، قسم ہے رب ذوالجلال کی اے نانا جان آج آپ کا حسین وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا حسین سر نیزے پر ہوگا اور سر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوگی۔ ذرا مچل کر کے بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ارے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، یا علی یا علی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حسین اعظم نے کہا تھا نانا جان یہ اگر آواز نانا جان کی ہے تو کان آپ کے نواسے کے ہیں، یہ نقطہ ذہن میں رکھیں۔ سرکار باہر تشریف لے آئے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اندر گئے تھے کیا دیکھا؟ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا میرا نواسا تشریف لایا ہے، میں نے اسے گود میں لیا، پیار کیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اور کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے نواسے کی زیارت کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ نہیں فرمایا کتنے آئے، مطلقاً فرمایا آسمان سے رحمت کے فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ علی آگے بڑھے، عرض کی آقا اگر اجازت ہو تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر کے آ جاؤں؟ سرکار نے فرمایا علی اجازت ہے۔ علی اندر گئے، جانے کے بعد میں حسین اعظم کو گود میں لیا، پیشانی کو چوما، پیار کیا، فوراً واپس آ گئے۔
صحابہ کرام نے پوچھا اے علی آپ نے اندر کیا دیکھا؟ علی جواب دیتے آئے لوگوں میں نے دیکھا، میں نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، پیشانی کا بوسہ لیا، اور اس کے آگے میں نے دیکھا میرے بیٹے حسین کی زیارت کے لیے آسمان سے 1,40,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کیا نقطہ بیان ہوا؟ سمجھ رہے ہیں کیا نقطہ ہے؟ بتاؤ۔ تقریر میں آپ کو کچھ فرق نظر آیا؟ سرکار نے کیا فرمایا تھا صحابہ سے؟ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آسمان سے رحمت کے فرشتے آئے ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا تھا کتنے آئے ہیں۔ علی جواب دیتے صحابہ سے، صحابہ میرے بیٹے کی زیارت کے لیے آسمان سے 1,40,000 فرشتے آئے ہوئے۔ اب ٹھنڈا دل کریے اور سوچئے یہ بات کہاں پہنچ رہی ہے۔ منورنجن کی نیت لے کر قسم خدا کی کبھی جلسے میں مت بیٹھا کرو، فلاں کی آواز بڑی اچھی تھی، فلاں کا انداز بڑا اچھا تھا، فلاں کا انداز بڑا دھانسو تھا۔ آج تک ہم اسے ہی نہیں سمجھ پائے کہ دھانسو ہے کیا چیز، نہیں بتا سکتے اس میں نقطہ کیا ہے۔ علی نے جواب دیا تھا 1,40,000 فرشتے آئے ہیں، نبی نے 1,40,000 کی تعداد نہ بتائی، مطلقاً فرمایا کہ رحمت کے فرشتے آئے۔ بچوں اے بھیا گڑبڑ مت کرو یار، جانتے ہو جلسے میں بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ ایک اگر اٹھ کر کے جاتا ہے تو شیطان برابر والے کے کھونچ ہوئے لگاتا، دیکھ وہ تو چلا گیا تو ابھی تک بیٹھا ہے، وہ تو چلا گیا تو ابھی تک بیٹھا ہے، وہ چلا گیا تو ابھی تک بیٹھا ہے۔ یہ ہمارا مسلمان بھائی جلسے میں بیٹھے گا، برابر سے کوئی سائیکل گزر جائے گی ادھر ہی کو دیکھنے لگے گا، لگتا ہے پہلی بار سائیکل دیکھی ہے۔ کوئی موٹر سائیکل گزر جائے گی ادھر ہی کو دیکھنے لگے گا، لگتا ہے پہلی بار موٹر سائیکل دیکھی۔ خدا نہ کرے ناچنے گانے میں بیٹھے گا تو ٹک ٹکی باندھے ہوئے ایسے ہی دیکھتا رہے گا، پلک جھپکنے تک کرنا پڑے گا۔ برا مت ماننا آپ لوگ، بھائی ہیں میرے، میں دل کا درد کبھی کبھی بیان کرتا۔ مطلقاً فرمایا رحمت کے فرشتے آئے ہیں۔ خود گستاخ رسول اسی کو مورا بناتے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ علم غیب نہیں تھا، اگر علم غیب ہوتا تو سرکار تعداد بتا دیتے، لیکن سرکار نے تعداد نہ بتائی، علی نے تعداد بتا دی، لیکن ان کو یہ خبر نہیں اس میں حکمت کیا تھی، اس میں مصلحت کیا تھی۔ سرکار نے تعداد کیوں نہ بتائی تھی؟ سرکار نے تعداد اس لیے نہ بتائی تھی، سرکار یہ بتانا چاہتے تھے دنیا والوں کو، اے دنیا والوں میرا علی وہ ہے، انا مدینۃ العلم وعلی البابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر سرکار بتا دیتے تو علی کا دنیا والوں کو کیسے پتا چلتا؟ ورنہ قسم خدا کی جانتے ہو اگر سرکار کا علم غیب دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے ایک نقطہ اور سن لو۔ جب سرکار نے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا تھا، سارے بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بت رہ گیا تھا، سرکار فرماتے ہیں اے علی ایک بت رہ گیا ہے، اس بت تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، لہذا تم کاندھے پر میرے سوار ہو جاؤ اور اس بت کو توڑ دو۔ علی کا عشق بول پڑا، یا رسول اللہ عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا، ایک بت رہ گیا ہے، آقا آپ فرما رہے ہیں یہاں تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، آقا اس میں حکمت کیا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ ایک دن وہ تھا حبیب یمنی نے سوال کیا تھا، آقا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے، تو یا رسول اللہ آپ نے وہاں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، علی کی نماز عصر کے لیے سورج کو واپس پلٹا دیا تھا، آقا یہاں فرما رہے ہیں اے علی بت تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے، آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر اس میں کوئی حکمت ہے آقا آپ مجھ کو آگاہ فرما دے۔ سرکار فرماتے ہیں علی میں جتنا بول رہا ہوں آپ اتنا کرو، میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ اور اس بت کو توڑ دو۔ علی عرض کرتے ہیں آقا دنیا والے کیا کہیں گے کہ سرکار علی کے کاندھوں پر سرکار علی کے کاندھوں پر سوار ہوئے، علی
کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر اس کا میں الٹا کرتا ہوں تب دنیا والے کیا کہیں گے، لہذا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیے اور سوار ہو کر کے بت کو توڑ دیجئے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا علی تم شیر خدا ہو یہ ٹھیک ہے، تم فاتح خیبر ہو یہ ٹھیک ہے، لیکن اے علی سن لو نبوت کا بوجھ نہ سنبھال سکو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب علی خاموش ہو جاتے ہیں، سرکار کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اب سرکار بیٹھے ہیں، علی سرکار کے کاندھوں پر سوار ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی سرکار بھی جب کھڑے ہوئے میرے سرکار نے پوچھا تھا علی کہاں تک پہنچ گئے ہو ذرا یہ تو بتا دو۔ علی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ پوچھ رہے ہو میں کہاں تک پہنچ گیا، قسم ہے رب ذوالجلال کی آقا اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہوں یا رسول اللہ کہ عرش اعظم کا پایا پکڑ کر نیچے لانے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی میں پوچھنا چاہتا ہوں سرکار کے کاندھوں پر علی ایک بار سوار ہو تو عرش اعظم کا پایا پکڑنے کی طاقت رکھے، عرش اعظم کا پایا پکڑ کر کے نیچے لانے کی طاقت رکھے۔ اور وہ حسین جو اپنے نانا جان کے کاندھوں پر بار بار سوار ہوا ہو، بار بار بیٹھا ہو، اس حسین کے مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پانچ کھیڑا والوں بہرحال اب تقریر مجھے آگے بڑھانا ہے۔ امام حسین نے سفر شروع کیا اور اس کے بعد میں پھر دوسرا سفر اپنی امی جان کی تربت انور پر کیا، یعنی سرکار کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہی ہے۔ سرکار امام حسین اپنی امی جان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے امی جان آج آپ کا نازوں کا پالا حسین آپ کی بارگاہ میں رن کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ حسین ماں کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ماں کے قدموں کی طرف کا بوسہ لے رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا جب کہیں کا سفر شروع کرو تو اگر ماں زندہ ہے ماں کے پیروں کا بوسہ لے لو، اور اگر زندہ نہ ہے تو قبر پہ جانے کے بعد میں فاتحہ پڑھ کر وہاں اجازت لے لو۔ اگر تمہارے باپ زندہ ہے تو باپ سے اجازت لے لو، باپ زندہ نہ ہو تو قبرستان جانے کے بعد ان کی قبر پہ جا کر کے اجازت لے لو۔ آج پیر کی بارگاہ میں تو جاتے ہو، پیر صاحب مکان اچھا بنا رہا ہوں دعا کر دو، پیر صاحب فلاں گاڑی لینے کا پروگرام ہے دعا کر دو، لیکن میں کہتا ہوں سب سے بڑا پیر تو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے۔ اگر تمہاری ماں زندہ ہے تمہارے لیے سب سے بڑی پیر ہے، اور تمہارا باپ زندہ ہے تمہارے لیے سب سے بڑا پیر ہے۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم کانفرنس سرزمین باز کھیڑا حضرت علامہ ذاکر حمیر پوری سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کی قبر انور سے اجازت لی چل لیے، جہاں جانا تھا پہنچ گئے۔ محرم کی 2 تاریخ کرب و بلا کے میدان میں پہنچے۔ ذہن حاضر کریں، سب سے پہلی ملاقات وہاں جا کر حضرت حر سے ہوئی۔ حضرت حر چونکہ اہل بیت کے پہلے ہی سے شیدائی تھے، پہلے سے ہی محبت کرتے تھے، کہنے لگے حضور آقا حسین یہاں کا ماحول بگڑ چکا ہے، یہاں کا ماحول اب اچھا نہیں ہے۔ جس وقت ان لوگوں نے خطوط بھیجے تھے اس وقت کا ماحول تو ٹھیک تھا، لیکن آقا حسین اب ماحول یہاں کا بگڑ گیا ہے، لہذا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اور یہ مشورہ دیتا ہوں آپ یہاں سے رات کا جس وقت سناٹا ہو، سارے لوگ سوئے ہوئے ہو، یہاں سے چلے جانا۔ صبح کو مجھ سے سوال کیا جائے گا، میں کہہ دوں گا رات کے اندھیرے میں کہیں چلے گئے ہوں گے۔ آقا حسین نے ایسا ہی کیا، لیکن حضرات پوری چلتے چلتے رات گزر گئی، لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے تو جہاں سے چلنا شروع کیا تھا وہیں پر اپنے آپ کو کھڑے ہوئے پایا تھا۔ پھر پوری تیسری رات چلے تھے، چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں، نہ پینے کو پانی مل رہا ہے، نہ کھانے کو کھانا
کھانا مل رہا ہے، لیکن جب صبح نمودار ہوتی ہے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا وہیں پر اپنے آپ کو کھڑے ہوئے پایا تھا۔ پھر پوری تیسری رات چلے، چلتے چلتے جب صبح نمودار ہوتی ہے جہاں سے چلنا شروع کیا تھا پھر قسمت اسی جگہ پر لے کر کے آئی ہے۔ جب آپ نے دیکھا میں جہاں سے چلا تھا وہیں پر کھڑا ہوں، اس وقت آپ نے اپنے جانثاروں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے وہیں پر کھڑا کیا اور کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے پوچھا تھا اے بھائی جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب دینے والے نے کہا تھا یہ میدان کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی میری آخری جگہ ہے، ابھی جگہ سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ بیٹا علی اکبر یہیں پر خیمے گاڑ دو، بیٹا قاسم یہیں پر خیمے گاڑ دو۔ لیکن باز کھیڑا والو سورہ الحمد شریف سے لے کر کے سورہ والناس تک پڑھتے چلے جائیے، پوری روئے زمین پر کسی جگہ کا نام کرب و بلا نہیں۔ سورہ الحمد شریف سے لے کر سورہ والناس تک پڑھتے چلے جائیں، پوری روئے زمین پر کسی جگہ کا نام کرب و بلا نہیں۔ اسی جگہ کا نام کرب و بلا کیوں رکھا گیا؟ جہاں امام حسین پہنچے تھے، کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ قرآن پاک پڑھتے ہو، قرآن پاک سنتے ہو، کبھی غور کیا؟ یہ عربی کا جملہ ہے، کرب مانے درد، بلا مانے مصیبت۔ نہ وہاں سے زیادہ کسی کو درد دیا گیا، نہ وہاں سے زیادہ کسی کو مصیبت دی گئی، اس لیے اس جگہ کا نام کرب و بلا رکھا گیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اب امام حسین وہاں پر پہنچ گئے، خیمے گاڑ دیے گئے۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہے۔ محرم کی 7 تاریخ آ گئی، امام حسین اور ان کی آل اولاد پر پیارے جانتے ہو پانی بند کر دیا گیا۔ اب عزیزان گرامی اس کو ہم کلیجہ تھام کر کے بیٹھے اور غور کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخر امام حسین کا یہ کیسا صبر تھا، یہ کیسا امتحان تھا۔ ادھر 22,000 کا لشکر جرار ہے، ادھر 72 نفوس قدسیہ ہے، اور پھر بھی تقابل تو دیکھیے، پھر بھی مقابلہ تو دیکھیے کہ پانی بند کر دیا گیا۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ ادھر سے چہرہ نظر نہیں آ رہا، کیا مقابلہ تھا، کیا حکمت تھی؟ پانی بند کیوں کیا؟ تاکہ یہ 3 دن اور کمزور ہو جائیں گے، ہم آسانی سے ان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ ڈر نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ امام حسین کی آل اولاد پر پانی بند کر دیا گیا۔ میں 3 سال ہے مہاراشٹر اکولا میں جب تقریر کرنے گیا تھا، ایک گستاخ حسین نے کہا تھا ذاکر رامپوری، حسین کی تقدیر میں نہر فرات کا پانی نہیں تھا۔ میں نے کہا ظالم زبان بند کر، تو کہتا ہے حسین کی تقدیر میں نہر فرات کا پانی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ نہر فرات کی کم نصیبی تھی کہ چل کر حسین کے قدموں میں نہیں آئی۔ بے شک بے شک حق ہے جی، اگر چل کر حسین کے قدموں میں آ جاتا آج اس پانی کو وہی مقام حاصل ہوتا جو کہ آب زمزم کو حاصل۔ بے شک بے شک۔ زمزم بھی تو نبی کی ایڑیوں کا نکلا ہوا پانی، ادھر بھی بچپن ہے ادھر بھی بچپن ہے، ادھر حضرت اسماعیل کا بچپن تھا، ادھر علی اصغر کا بچپن۔ وہاں حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، اگر چاہتے تو علی اصغر بھی ایڑیاں رگڑ دیتے، پانی کا چشمہ نکل پڑتا۔ مگر حکمت کیا تھی، اسے سمجھنے کے لیے بڑے ٹائم کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا ظالم تو حسین کی بات کرتا ہے، میں حسینی کی بات کرتا ہوں۔ کہا بتائیے؟ میں نے کہا خواجہ غریب نواز حسین نہیں حسینی ہے۔ بے شک۔ ذرا زور سے بولو، کون ہے؟ ذرا زور سے۔ طاقت تو دیکھیے، پورے آنا ساگر کو ایک ہی کاسے میں لے لیا۔ جی جی جی۔ اور اس کرامت کو ہم ہی نہیں مانتے بلکہ وہ بھی مانتے۔
جی بے شک پوری دنیا مانتی ہے. مرید بلا کر کے حضور راجا نے پانی بند کر دیا ہے. میرے خواجہ نے فرمایا ہم اسی راجا پر پانی بند کر دیں گے. مرید بولا حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا جاؤ یہ کاسا لے کر کے جاؤ, پانی سے کہنا ہے پانی تجھ کو خواجہ پیا نے بلایا ہے. مرید بولا حضور پہرا سخت ہے. خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے میرے مرید جہاں تک آسانی سے جا سکو چلے جانا, اور جہاں سے پریشانی شروع ہو جائے وہیں پر پانی کو بلا لینا. یہ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے فرمایا تھا کہ خواجہ غریب نواز کی نظر رحمت دیکھ رہی, نظر ولایت دیکھ رہی تھی. ذاکر حمیر پوری اسی نظر کے تعلق سے کہتا ہے کہ نظر کے جو کم ہے. جی کیا بات ہے, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں. ارے نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں. نظر کے جو کم ہے وہ کم دیکھتے ہیں. ارے نظر والے لوحو قلم دیکھتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن شہید اعظم کانفرنس سرزمین باز کھیڑا حضرت علامہ ذاکر حمیر پوری. سبحان اللہ سبحان. اور نظر میں بلاتے جی کیا بات ہے, نہیں خلد کو بھی, نظر میں بلاتے نہیں خلد کو بھی. ہر نظر سے جو باب حرم دیکھتے ہیں, نظر سے جو باب. میں نے کہا نادال خواجہ غریب نواز حسین نہیں حسینی ہے, مگر طاقت تو دیکھ لے, پورے آنا ساگر کو ایک ہی کاسے میں لے لیا. ظالم تو ظالم ہوتا ہے. کہنے لگا مولانا ذاکر یہ بتا دو جب حسینی نے بلا لیا تھا تو حسین نے کیوں نہیں بلایا؟ میں نے کہا سن لے, خواجہ نے اس لیے بلایا تھا کہ انہیں کرامت دکھانا تھی اور کرامت دکھا کر مسلمان بنانا تھا, اور حسین نے اس لیے نہیں بلایا کہ انہیں پیاسا شہید ہو کر کے دین بچانا تھا. جی بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان, سچی بات. اور مسلمان بنانے کے لیے کرامت کی ضرورت اور دین بچانے کے لیے استقامت کی ضرورت. بے شک. پانی بند کر دیا گیا. لوگ کہتے ہیں علی اصغر پانی کے لیے روئے تھے. حقیقت یہ ہے باز کھیڑا کے میرے بزرگوں دوستوں اگر اسی پر تقریر کی جائے تو میں تو کیا مجھ جیسے 10-5 ہزار مولانا بیٹھ جائے سچی بیان کر تھک سکتے ہیں. ایک رات نہیں ایسی 1000 راتیں ختم ہو سکتی ہیں, مگر مولانا علی اصغر کی اس حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے کہ علی اصغر روئے. کیا بات, بہت اچھا, بہت پانی کے لیے نہیں روئے تھے. پچھلے سال میں ممبئی میں تقریر کر رہا تھا. جب اسٹیج پر بیٹھا شہادت بیان کرنے کے لیے نیچے سے ایک پرچہ لکھ کر کے آیا تھا مولانا پوری شہادت بیان کرنا ہے, مکمل شہادت بیان کرنا ہے. میں نے پرچے کا جواب دیا تھا. میں نے کہا بھائی سن لو, میں تو کیا 10-20 ہزار مولانا بیٹھ جائے مکمل شہادت حسین کو بیان کرنے. تم حسین کی مکمل شہادت کی بات کرتے ہو. دنیا کا کوئی بھی مولانا حسین اعظم کے اس ایک سجدے کو بیان نہیں کر سکتا. بھائی کیا کہ حسین اعظم نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 72 زخم کھانے کے بعد میں ادا بے شک بے شک بے شک. کیا بات ہے, اس سجدے کو بیان نہیں کر. ماشاءاللہ بہت اچھا علامہ صاحب, بہت اچھا. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. وہ تو کہیے یہ حسین اعظم کا احسان ہے ہمارے کہ ہم سے وہ اپنا ذکر جمیل کرا رہے ہیں.
ورنہ ہماری ناقص زبان میں وہ طاقت ہے کہاں کہ ہم ان کا ذکر کریں. بولو. نمازیں ہمارے پاس نہیں، زکوٰۃ ہمارے پاس نہیں، حسن سلوک ہمارے پاس نہیں، اتفاق اتحاد ہمارے پاس نہیں. نعرہ لگاتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑو گے کہاں سے؟ بولو. ابھی میں پوچھنے لگوں بتاؤ نماز عشاء کس کس نے پڑھی ہے؟ بجائے چہرے اوپر کے نیچے کو ہو جائیں گے. برا مت ماننا، کڑوی لگے گی، لیکن یہ سوچ کر کے پی لیجئے گا کہ کڑوی دوائی جلدی اثر کیا کرتی ہے. چہرے نیچے کو ہو جائیں گے. ہم حسینی ہیں، ہر سال حسین اعظم کا جلسہ کراتے ہیں، لیکن صرف نیازوں تک رہ گئے، نمازوں کا پتہ نہیں. اگر تھوڑی سی انگلی میں چوٹ لگ جائے نماز نہ پڑھنے کے لیے وہی بہانہ کافی. حسین اعظم کے سامنے 18 سال کا علی اکبر چلا گیا، قاسم کی جوانی لٹ گئی، محمد کی معصومیت لٹ گئی، عباس علمدار کے بازو کٹ گئے، لیکن پھر بھی نماز کا خیال ہے. آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی، تم میں سے کسی ایک نے قرآن پاک کا ایک پارہ نہ پڑھا ہوگا، اور اگر سچے پکے حسینی ہوتے ایک پارہ پڑھتے اور پڑھنے کے بعد میں اس کا احسان حضرت امام حسین کی روح پاک اور ان کی آل اولاد کو کرتے، تمہارا بیڑا پار ہو جاتا، امام حسینیوں کی لسٹ میں نام لکھا جاتا. مگر صرف کھچڑے تک رہ گئے. ہم خوب کھچڑا کھاتے ہیں، برا مت ماننا. جب ہم باہر اسٹیٹوں میں جاتے ہیں تقریر کرنے، نیچے سے پرچہ لکھ کر کے آتا ہے مولانا اصلاح معاشرہ پر تقریر کرو. کون کون سے پہلو کو رویا جائے؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بیان کروں، 1000 باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. ایسے جا رہے تھے لوگ اٹھ کر کے، جیسے جلسہ ختم ہو گیا اس وقت دل پر چوٹ لگ رہی تھی. میں نے سوچا ذاکری لوگ جا کیوں رہے ہیں، آخر 15 منٹ کا انتظار تو کریں. میں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے کیا کہنے آیا ہوں، اگر یہ چلے جائیں گے تو کسے سناؤں گا؟ نقصان میرا نہیں، وہ تو کہیے کہ میں آپ کی بستی میں پہلی بار آیا تھا، ورنہ میرا مزاج ہی نہیں کسی کو روکنے کا. جس سے جانا ہے جاؤ، جسے رکنا ہے رکو. یہ تو اپنی اپنی تقدیر ہوتی ہے. کسی کو مال پسند ہوتا ہے اور کسی کو عشق بلال پسند ہوتا ہے. بے شک کیا بات ہے. یہ اپنی اپنی تقدیر ہے. جو لوگ چلے جاتے ہیں نقصان انہی کا ہے، ہمارا نہیں، اللہ کے کرم سے آپ کا نہیں. جو چلے گئے انہی کا نقصان ہے. جو چلے گئے بستروں پر کروٹیں لے رہے ہوں گے، نیند نہیں آ رہی ہوگی، سوچ رہے ہوں گے یار بڑی اچھی آواز آ رہی ہے، اس سے تو اور سن لیتے تھوڑی دیر تو ٹھیک رہتے. لیکن گئے کیوں؟ سوال پیدا ہوا گئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تقدیر میں اتنی ہی دیر بیٹھنا لکھا. جی بے شک. آخر تک وہی رہتا ہے جس کے صدقے میں ساری نعمتیں جلسے کی لوٹ نہ ہوتی. مت جایا کرو جلدی، یہ سوچ کر کے بیٹھے رہا کرو کہ سونے کی رات تو روز روز آتی ہے، سونا بنانے کی رات کبھی کبھی آتی ہے. بے شک بے شک. تم کہتے ہو اللہ کے ذکر میں برکتیں ہمیں حاصل نہیں ہوتی، تلاوت قرآن پاک میں لذت حاصل نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں وہ برکت ہے، وہ برکت امام حسین نے رات کاٹی. کیسے کٹی 9 محرم کی رات، 9 محرم 10ویں رات کیسے کٹی؟ سیدہ زینب بولی بھائی جان رات نہیں کٹ رہی ہے. علی اکبر بولے ابا جان رات نہیں کٹ رہی ہے. حضرت قاسم بولے چچا جان رات نہیں کٹ رہی ہے. محمد بولے مامو جان رات کیسے کاٹے؟ اب آپ کہو گے رات کیسے کٹی؟ کیا وہاں موبائل تھے یا ٹیلی ویژن تھے؟ آج کل تو من لگانے کے لیے موبائل رکھا جاتا ہے، من نہیں لگتا اس لیے موبائل دیکھتے ہیں. موبائل پر بھی فلمی ہیروئن کا فوٹو لگایا جاتا ہے اسکرین پر. جب موٹر سائیکل پر چلے گا بار بار جیب میں سے نکال کے بار بار اسے دیکھے گا، پھر رکھے گا، پھر دیکھے گا، پھر رکھے گا، پھر دیکھے گا. پتہ چلا 5 کلومیٹر پہ جا کر ٹکر ہو گئی، خود تو گیا ہی گیا، سامنے والے کو بھی نہیں ہوا. پہلے اکا دکا کی خبر آتی تھی، 1 مر گیا، 2 مر گئے، 3 مر گئے. آج جہاں سے خبر آتی ہے ہول سیل میں آتی ہے، 10 گئے، 15 گئے، 12 گئے. تھوک میں خبر آ رہی ہے، اکا دکا کا نمبر ہی نہیں.
पिक अप चला रहा है तो फिल्मी हीरोइन का फोटो देख रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है उसी का फोटो देख रहा है, कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं की। फिल्मी हीरोइन का फोटो स्क्रीन पर ही देख देख के मस्त हो रहा है, हम हुसैनी हैं। ये मुंह मसूर की दाल, तुझे शर्म आना चाहिए। नाजायज है, मत देखो, मत लगाओ फिल्मी हीरोइनों के फोटो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। हुसैनियत का दावा करते हो तो आज इस जलसे से ये पैगाम लेकर के दाना नहीं लगाएंगे किसी भी फिल्मी हीरोइन का फोटो। कभी बाप ने मना ना किया, माँ ने मना ना किया, बल्कि प्यार में आकर के बेटे को टच मोबाइल लेकर के दे दिया। सादा से तो काम ही नहीं, टच लेकर के दे दिया। ये फजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। फजूल खर्ची करने वालों के बारे में कुरान पाक में रब फरमा रहा है, इल्लल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। सवाल चल रहा था रात कटी कैसे, क्या मोबाइल थे या टेलीविजन थे? न मन लगाने के लिए कोई टेलीविजन था न मोबाइल था, रात कटी कैसे? सैयदा ज़ैनब कहती है भाईजान रात कैसे गुजारे? अली अकबर कहते हैं बाबा जान रात कटेगी कैसे? पहले तो आपने अपने साथियों को खेमे में बिठाया, रो करके कहा था ऐ मेरे जानिसार साथियों, तुम्हारा वहां से यहाँ तक मेरा साथ देने का शुक्रिया, जो सऊबत बर्दाश्त की उनका शुक्रिया, जो तकलीफें उठाई उनका शुक्रिया। मैं तुमको इजाजत देता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे मेरे साथ यतीम हो जाए, तुम्हारी औरतें मेरे साथ बेवा हो जाए। चले जाओ, मेरी तरफ से इजाजत है, मैं मैदान महशर में कोई शिकवा न करूंगा। आपने 3 मरतबा कहा था, कोई साथी न उठा। आपने फरमाया बेटा अली अकबर चराग को बुझा दो। अली अकबर ने चराग बुझा दिया। क्या सोचकर चराग बुझाया था? शायद लोगों को रोशनी में नजर से नजर टकरा रही है, उठने में तकलीफ हो रही होगी। 5 मिनट के बाद जब हुसैन आजम ने चराग को रोशन किया था, एक आवाज आई थी, हुसैन जिस चराग को आपने बुझाया था हम उसके परवाने नहीं हैं, हम तो शम्मे हुसैन के परवाने हैं। जब तक हुसैन हम में जिंदा रहेंगे, हमारे खून का एक एक कतरा या हुसैन का नारा लगाता रहे। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, सरजमीने बाज खेड़ा, हजरत अल्लामा कारी जाकिर हमीरपुरी साहिब किबला। रात कटी कैसे? आपने जानिसारों से फरमाया तिलावत कुरान पाक करो, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो। क्योंकि अब कुरान पाक की तिलावत के लिए क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कि रब तबारक व तआला का फरमान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। जोर से बोलो सुभान। बेशक दिलों को इत्मीनान जो हासिल होता है वो अल्लाह ताला के जिक्र से होता है। रात काट ली गई, सुबह नमोदार होती है, तबले जंग बजा। उधर 22,000 का लश्कर है, इधर 72 नफूसे कुदसिया है। बीच में बहुत कुछ बयान करना था लेकिन टाइम बहुत कम है। टाइम आप लोगों ने ज्यादा कर लिया, लेकिन प्यारे कोई बात नहीं, बगैर सुने मत जाइएगा। तबले जंग बजा, जंग शुरू होती है। सबसे पहली शहादत हजरत हुर की हुई, दूसरी वहाब बिन अब्दुल्ला कलवी की हुई, यके बाद दीगरे शहीद होते चले जा रहे हैं। अली अकबर शहीद हो गए हैं, उन मोहम्मद की शहादत हो गई है, हजरत कासिम शहीद हो गए, अब्बास अलमदार शहीद हो गए। अजीज़ाने गिरामी, आखिर में प्यारे आका हुसैन घोड़े पर सवार होते हैं। तैयारी करने के बाद अभी घोड़े पर बैठे ही थे कि अचानक खेमे से एक आवाज आई, भाईजान घोड़ा रोक लो, भाईजान घोड़ा रोक लो, भाईजान घोड़ा रोक लो। ये
کس کی آواز ہے؟ آواز دینے والا کون ہے؟ یہ کسی مرد کی آواز نہیں ہے، یہ آواز دینے والا کون ہے؟ میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنے، آج ہم اور آپ کی بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لیکن ایک وہ سیدہ زینب امام حسین کی بہن ہے، خیمے سے آواز دیتی ہیں بھائی جان گھوڑا روک لو۔ میرے امام نے گھوڑا تو روک لیا، چہرہ پیچھے کو نہ کیا۔ امام حسین پوچھتے ہیں بہن زینب اب کس لیے گھوڑا رکوایا ہے؟ اب کیوں روکنا چاہتی ہو؟ بھرائی ہوئی آواز ہے، آنکھیں اشکبار ہو رہی ہے۔ اے بھائی جان میں نے گھوڑا اس لیے رکوایا ہے، علی اکبر چلے گئے پانی کا سوال نہ کیا، قاسم کی جوانی لٹ گئی پانی کا سوال نہ کیا، اول محمد چلے گئے پانی کا قطرے کا سوال نہ کیا، عباس علمدار کے بازو کاٹے جا چکے ہیں پانی کا سوال نہ کیا، قاسم کی جوانی لٹ گئی بھائی حسین پانی کا سوال نہ کیا، مگر بھائی حسین میرا بھتیجا ہے، 6 مہینے کی عمر ہے، علی اصغر ہے، خشکی کی وجہ سے کبھی زبان باہر کو کرتا ہے، کبھی اندر کو کرتا ہے، کبھی باہر کو کرتا ہے، کبھی اندر کو کرتا ہے۔ اے بھائی حسین اس کی خشک زبان دیکھی نہیں جا رہی ہے، جب زبان باہر کو کرتا ہے خشکی کے کانٹے نظر آ جاتے ہیں۔ اے بھائی حسین مجھے اس کی خشک زبان دیکھ کر کے ترس آ رہا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں بہن زینب پھر کیا چاہتی ہو؟ کہنے لگی بھائی حسین ظالموں کے سامنے جا کر کے ایک گھوٹ پانی کا لیے اصغر کے لیے سوال کر لو۔ حضرات جب لفظ سوال آیا تھا حسین اعظم کی چیخ نکلی تھی بہن زینب لفظ سوال کر رہی ہو، ارے جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہو ذرا زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، ہاتھ اوپر کر لو 1 منٹ کے لیے۔ یا اللہ ہم سب کو حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرما دے، ہم سب کو جنتی بنا دے، ہم سب کو حاجی نمازی بنا دے۔ ہاتھ نیچے کر لیجئے، یہی مقبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی آمین کہتا ہے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اللہ سب کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ عزیزان گرامی آقا حسین نے کہا تھا بہن زینب جس کا نانا حوض کوثر کا مالک ہو ان ظالموں کے سامنے جا کر کے سوال کرے۔ اے بہن زینب ہم تو سخی ابن سخی ہیں، ہم سے تو سوال کرنا بھی نہیں آتا، سوال کروں گا کیسے؟ سیدہ زینب کہتی ہیں بھائی جان آپ حقیقت بول رہے ہو، سخی ابن سخی ہو، تبھی تو آپ کی بارگاہ میں سوال کر رہی ہوں۔ بھائی حسین جاؤ میرے بھتیجے کے لیے پانی کا سوال کر لو، ایک قطرہ پانی کا مانگ لو۔ بہن کے کہنے پر علی اصغر کو گود میں لیا، حسین نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، ظالموں کے سامنے پہنچے، جا کر کے لب سے پانی آیا ہی تھا، ایک آواز آئی حسین کا ایک بچہ زندہ نہ جانے پائے۔ اس آواز کے ساتھ ایک تیر آیا تھا، وہ تیر علی اصغر کے حلق میں چھدا، امام حسین کے بازو میں چھدا، خون کی فوار چھوٹی تھی، علی اصغر کے حلقوں میں نازنین سے خون کی فوار چھوٹی۔ آقا حسین نے وہ خون ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تھا، آسمان چیخ اٹھا آقا حسین میری طرف مت پھینکنا ورنہ تا قیامت میرے اوپر سے پانی کا ایک قطرہ زمین پر نہیں جائے گا۔ زمین پر پھینکنا چاہا تھا، زمین چیخ اٹھی آقا حسین میری طرف مت پھینکنا ورنہ میرے اوپر تا قیامت ایک سبزہ نہیں اگ سکتا۔ تاریخ کربلا بتاتی ہے اس خون کو آپ نے اپنے چہرے پر مل لیا تھا، ملنے کے بعد میں آسمان کی طرف چہرہ کیا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تھے، کہا مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو شیء قدیر ہے، ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ مولا تو دیکھ رہا ہے کہ میں نے اپنے نانا جان کی امت کی خاطر اپنے گھر کے 6 مہینے کے بچے کی قربانی کو بھی پیش کر دیا ہے۔ مسلمانوں ذرا غور کر کے تو دیکھو، ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں، وہ حسین جس کے سامنے علی اکبر کی جوانی لٹ گئی، جس کے سامنے عباس علمدار کے بازو کٹ گئے، بہن کے کہنے پر لال کی لاش کو آغوش محبت میں لیے ہوئے ہیں۔ ذاکر حمیر پوری تو کہتا ہے ارے مقام صبر پر شبیر کا ثانی نہیں کوئی، بے شک سبحان کہ اللہ۔ جب خیمے کے در پر لاشائے اصغر اٹھا لائے، بسوئے عرش دیکھا سر جھکایا اور
ارے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. عزیزان گرامی، اور حضرت علی اصغر کی ہچیاں کہہ رہی تھی کہ لشکر اعدام ظالم سنگ دل تھے کس قدر. ارے ہوتے گر ہی رے تو کٹ جاتے یہ منظر دیکھ کر. کہہ رہی تھی آخری ہچکی علی اصغر کیے کہ مرد نادا پر کلام نرم نازک بے اثر. سرکار امام حسین اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر خیمے میں پہنچے. پیارے کلیجہ تھام کر کے بیٹھو، ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کرو، نوٹ کرنے والے نوٹ کرو. لوگ کہتے ہیں علی اصغر پانی کے لیے روئے تھے، لیکن ذاکر علی کہتا ہے اگر پانی کے لیے روتے تو روتے ہی رہتے. روتے ہی رہتے. تاریخ بتاتی ہے جب جب امام حسین کسی لاش کو لے کر خیمے میں آتے تھے علی اصغر اس وقت روتے تھے، اس کے بعد میں چپ ہو جاتے تھے. اگر پیاسے روتے تو روتے ہی رہتے. یہ سوال ہے. علی اصغر علی اکبر کی لاش امام حسین لے کر کے آئے، علی اصغر روئے. قاسم کی لاش کو لے کر کے آئے، علی اصغر روئے. حسین و محمد کی لاشوں کو لے کر کے آئے، علی اصغر روئے. کیوں؟ آج ہم اور آپ کا جب بچہ روتا ہے، ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اسے یہ خبر نہیں ہوتی میرا بچہ بھوکا رو رہا ہے. صرف آرڈیے سے دودھ پلاتی ہے، شاید بھوکا رو رہا ہوگا، خبر نہیں ہوتی بھوکا رو رہا ہے. آرڈیے سے دودھ پلاتی ہے، شاید بھوکا رو رہا ہوگا. کیوں؟ دودھ پلانے سے بھی بچہ نہیں چپتا تو پھر ماں پریشان ہونے لگتی ہے. من ہی من میں سوچتی ہے یا اللہ میرے لال کے کہیں پیٹ میں درد تو نہیں، کہیں آنکھ میں درد تو نہیں، کہیں کان میں درد تو نہیں. سمجھ نہیں پاتی. بلا تشبیہ و تمثیل علی اصغر اس وقت کیوں روتے تھے جب سرکار امام حسین کسی لاش کو لے کر خیمے میں آتے تھے. یہی نقطہ دل کی کسی ڈائری پر نوٹ کر کے جانا. اس وقت اس لیے روتے تھے، اپنے ابا جان کو یہ بتانا چاہتے تھے ابا حضور تمہارے بیٹے علی اصغر کو پانی کی ضرورت ہے. روتا اس لیے ہوں کہ ابا سلمدار بولنا جانتے تھے، انہوں نے بول کر کے اجازت لے لی. علی اکبر بولنا جانتے تھے، بول کر کے اجازت لے لی. انہوں محمد بولنا جانتے تھے، بول کر کے اجازت لے لی. اے ابا حضور آپ علی اصغر اگرچہ بولنا نہیں جانتا تو اس کے رونے کو دیکھ کر ہی سمجھ جائیے اسے پانی کی ضرورت نہیں بلکہ پیاسا شہید ہو کر کے جام شہادت کی ضرورت، حوض کوثر کے جام کی ضرورت. سمجھ گئے. سرکار امام حسین خیمے میں لٹایا، گھوڑے پر سوار ہوئے، چل لیے. موضوع سمیٹ رہا ہوں، میرا کوئی قصور نہیں. اب آپ کو یاد آئے گا کہ یار اس سے پہلے تقریر شروع کرا دیتے تو اچھے رہتے. اب امام حسین چل لیے. پھر سیدہ زینب نے آواز دے دی بھائی جان گھوڑا روک لو، بھائی جان گھوڑا روک لو. میرے امام نے فرمایا بہن زینب اب کیا کوئی اور امتحان باقی ہے؟ نہیں بہن اب کوئی امتحان نہیں. روکا کیوں؟ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی جان ابا جان لڑنے جاتے تھے تیار آپ کرتے تھے، علی اکبر گئے تھے تیار آپ نے کیا تھا، قاسم گئے تھے تیار آپ نے کیا تھا، اونو محمد گئے تھے تیار آپ نے کیا تھا. اب آپ جا رہے ہو، ہمارے خیمے کے اندر کوئی مرد نہیں جو آپ کو تیار کرے. امام زین العابدین ہے تو وہ بخار کی حالت میں ہے، لہذا اس کام کو انجام اب آپ کی بہن زینب دے
گی. گھوڑے سے اترو, آپ کی بہن زینب کرب و بلا کا دولہا اپنے ہاتھوں سے آپ کو بنائے گی, دعائیں دے کر کے رخصت کرے گی. سیدہ زینب نے امام حسین کو تیار کیا, دعائیں دے کر کے گھوڑے پر سوار ہوا کیا. یہ وہی زینب ہے جو کہ بار بار شہید ہو رہی ہے, اس لیے کہ شہید ہونا اور شہید ہوتے ہوئے دیکھنا ایک ہی معنی رکھتا ہے. سیدہ زینب نے تیار کیا, بس 5 منٹ برداشت کریں, آپ لوگ پردہ ہل رہا ہے اس کی طرف کو دیکھنے لگے, مت دیکھو, اگر بارش کے قطرے بھی آ جائیں تو یہ کہہ کر کے پروگرام پورا سن لو کہ دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری. آپ لوگ بیٹھے رہیے. اسٹیج کی بہاروں میں اور بھی اضافہ ہو گیا. مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مولانا مفتی گلفام صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. بس 5 منٹ میں بات پوری کر دوں, میں زیادہ ٹائم لینا نہیں چاہتا. حضرت کے ہی آنے کا انتظار تھا. آپ لوگ اپنی اپنی جگہ رکھیں تشریف, ماں اور بہنیں بیٹھنے کی کوشش کریں. اب سرکار امام حسین میدان کارزار میں پہنچ گئے, جنگ چل رہی ہے, ذہن یہاں پر حاضر رکھے. بھائی بچوں سے کچھ مت کہو, انہیں بیٹھے رہنے دو. اے بھیا آپ لوگ بیٹھے, پروگرام مت بگاڑو, بالکل بہت کامیاب پروگرام چل رہا ہے. امام حسین عزیزان ملت اسلامیہ کتنے یزیدیوں کو واصل جہنم کر چکے ہیں. جدھر سے آپ کی تلوار نکلتی ہے سینکڑوں کے گردنیں اڑاتی چلی جاتی ہے. آپ کے جسم مبارک پر اب کچھ زخم آ چکے ہیں, مگر حسین اعظم کی ابھی تلوار نہیں رک رہی ہے. تاریخ کربلا بتاتی ہے 67 زخم آئے, تلوار نہ رکی. عزیزان گرامی 70 زخم آئے, تلوار نہ رکی. اب وہ وقت ان قریب ہے جس گھڑی کا حسین اعظم کو انتظار تھا. 71 زخم آئے, تلوار نہ چکی نہ رکی. لیکن اچانک ایک آواز آئی یزیدیوں میں سے, حسین اپنی تلوار کو روک لو, حسین اپنی تلوار کو روک لو. میرے امام نے فرمایا تھا, ظالموں, جس کی تلوار کو شہربانوں کا پیار نہ روک سکا تم کیا روک سکتے ہو؟ جس کی تلوار کو ام لیلا کی محبت نہ روک سکی تم کیا روک سکتے ہو؟ جس کی تلوار کو علی اکبر کی 18 سالہ جوانی نہ روک سکی تم کیا روک سکتے ہو؟ جس کی تلوار کو عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو نہ روک سکے تم کیا روک سکتے ہو؟ اچانک چلتے چلتے یہ تلوار رک گئی. حضرات قابل غور ہے بات کہ تلوار رکی کیوں؟ بھائی جان جلدی بیٹھ جائیے. تلوار رکی کیوں؟ یا تو یہ تلوار روکے سے نہیں رک رہی تھی, اور یا اب رکی کیوں؟ اس لیے کہ کانوں میں اللہ اکبر کی آواز آ گئی تھی. حسین کے جسم مبارک پر 72 زخم آ چکے تھے. ادھر امام حسین کے کانوں میں آواز آ گئی تھی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ بھلائی کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. حسین نے تلوار کو روک لیا. آخری سجدہ ادا کرنے کے لیے اب گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے ہیں. گھوڑا آپ کا جانور ہے, مگر وفاداری تو دیکھو. جب دیکھا میرا امام نیچے آنے والا ہے, اپنے اگلے گھٹنوں کو زمین کے بل ٹیک دیا تاکہ امام حسین آسانی سے تشریف لے آئے. امام حسین زمین پر آسانی سے تشریف لائے. سر کو سجدہ ادا کرنے کے لیے موڑنا شروع کر دیا ہے. ہم نے عالم تصور میں سوال کیا تھا, آقا حسین آپ کو نماز ہی پڑھنا تھی تو آقا حسین نماز کی حالت میں قیام کرنا بھی عبادت ہے, نماز کی حالت میں رکوع میں جانا بھی عبادت ہے, نماز کی حالت میں سلام پھیرنا بھی عبادت ہے. مگر آقا حسین آپ سجدے کے لیے ہی سر کو کیوں موڑ رہے تھے؟ آقا حسین کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے, اے لوگوں سن لو, بات تو ٹھیک ہے, قیام کرنا بھی عبادت ہے, قاعدے میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, سلام پھیرنا بھی عبادت ہے, مگر سن لو, انسان نماز پڑھے قیام کرے جسم کی حالت لفظ محمد نہیں بنے گی, سلام پھیرے جسم کی حالت لفظ محمد نہیں بنے گی, قاعدہ کرے جسم کی حالت لفظ محمد نہیں بنے گی, مگر جب سجدہ کرتا ہے جسم کی حالت لفظ محمد
محمد بن جاتی ہے. اور حسین کی یہی تمنا تھی کہ تلاوت ہو قرآن پاک کی, سجدے میں سرخم ہو اور محمد یا محمد کہتے کہتے دم نکل جائے. میرے آقا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا, ظالم نے خنجر چلایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج تک اسلام کو ہے فخر تیری ذات پر, جان دی بیعت نہ کی لیکن یزیدی ہاتھ پر. اور حسین اعظم نے سر کو سجدے میں کٹا کر کے یہ بتا دیا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. عزیزان گرامی, لوگ کہتے ہیں حسین کا گلا کٹا تھا, مگر عاشقان حسین کہتے ہیں بوسہ گاہ مصطفیٰ کٹی تھی. یہ وہ گلا تھا جس کو میرے سرکار سونگا بھی کرتے تھے, چوما بھی کرتے تھے. مسلمانوں صرف نیازوں تک مت رہو بلکہ نمازی بھی بنو. نیازی بنو تو نمازی بھی بنو. پیارے, نمازوں کی پابندی کرو, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو, راستے میں چلو تو سلام کو عام کرو, اور یہ بتا دو کہ ہم سچے پکے عاشق حسین ہیں, سچے پکے عاشق رسول ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. حضرات, دورانی تقریر اگر کوئی لغزش, کوئی گستاخی ہو گئی ہو, میں علماء کرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک مرتبہ میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں, آپ بھی پڑھ لیجئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسیرے کا کلو رخسار رہیے, فقیرے کوچے سرکار رہیے. مدینے سے دوا آتی رہے گی مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے عشق میں بیمار رہیے. بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, ہمیں تھک گئے داستان کہتے کہتے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو یا رسول اللہ, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. باز کھیڑا والوں زندگی نے وفا کی, اب پھر ملاقات ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.